السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں پھر سے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ایک گھنے جنگل میں جہاں ہر طرف سرسبز و شاداب درخت تھے، ایک کوا رہتا تھا۔ اس کا گھونسلہ ایک بلند درخت کی چوٹی پر تھا جہاں وہ اپنی بیوی اور انڈوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کوا اور اس کی بیوی اپنی زندگی میں خوش تھے اور اپنے انڈوں کی پرورش کر رہے تھے۔ کوا ایک نہایت محنتی پرندہ تھا۔ وہ دن بھر خوراک کی تلاش میں اڑتا رہتا اور اپنے گھونسلے میں واپس آ کر اپنی بیوی اور انڈوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس کی بیوی بھی ایک نہایت محبت کرنے والی اور ذمہ دار پرندہ تھی۔ دونوں نے مل کر ایک خوبصورت گھونسلہ بنایا تھا جو مضبوط اور محفوظ تھا۔ ایک دن جب کوا خوراک کی تلاش میں نکلا ہوا تھا تو اس کا سامنا ایک بوڑھے کوے سے ہوا۔ بوڑھا کوا بہت سمجھدار تھا اور اس نے نوجوان کوے کو اپنی زندگی کے تجربات سنائے۔ اس نے کہا، بیٹا، جنگل میں بہت سے خطرات ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور اپنے گھونسلے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جوان کوے نے بوڑھے کوے کی باتوں پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھونسلے کی حفاظت کے لیے ہمیشہ چوکنا رہے گا۔ ایک دن جب کوا اور اس کی بیوی اپنے گھونسلے میں آرام کر رہے تھے تو ایک خطرناک سانپ ان کے درخت کے قریب آیا۔ سانپ بہت بھوکا تھا اور اس نے کوے کے انڈوں کی خوشبو محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ یہ انڈے اس کے لیے بہترین خوراک ہوں گے۔ سانپ نے درخت پر چڑھنا شروع کیا اور کوے کے گھونسلے کی طرف بڑھا۔ کوے اور اس کی بیوی نے جب سانپ کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ کوے نے فوراً اپنے پروں کو پھیلایا اور سانپ کی طرف بڑھا، مگر سانپ نے اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ کوے نے اپنی بیوی کو کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ سانپ ہمارے انڈوں کو کھا جائے گا۔ کوے نے سوچا کہ اگر وہ سانپ کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرے گا تو وہ اور اس کی بیوی دونوں زخمی ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنی عقل و فہم پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ سانپ درخت پر چڑھنے میں مصروف ہے اور اس کا دھیان انڈوں کی طرف ہے۔ کوے نے اپنے پروں کو پھیلایا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ جنگل کے دوسرے پرندے بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ سب نے مل کر سانپ کو گھیر لیا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگے۔ سانپ نے جب اتنے سارے پرندوں کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر وہ ان پر حملہ کرے گا تو وہ زخمی ہو سکتا ہے۔ سانپ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا اور کسی دوسرے شکار کی تلاش کرے گا۔ وہ درخت سے نیچے اتر گیا اور جنگل کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ سانپ کے جانے کے بعد کوا اور اس کی بیوی نے سکھ کا سانس لیا، مگر کوا جانتا تھا کہ یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل نہیں گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے کچھ اور کرنا ہوگا تاکہ آئندہ سانپ یا کوئی اور دشمن ان کے انڈوں تک نہ پہنچ سکے۔ کوے نے اپنے بوڑھے دوست کی باتیں یاد کی اور سوچا کہ اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا جو سانپ کو ہمیشہ کے لیے ان کے گھونسلے سے دور رکھے۔ اس نے جنگل کے دیگر پرندوں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوے نے جنگل کے سب سے سمجھدار پرندے عقاب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ عقاب نہایت عقل مند اور تجربہ کار پرندہ تھا۔ کوے نے عقاب کو اپنی مشکل بتائی اور اس سے مدد مانگنے کی درخواست کی۔ عقاب نے کہا، تمہیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ سانپ کیوں تمہارے گھونسلے کی طرف آتا ہے۔ وہ بھوکا ہوتا ہے اور تمہارے انڈے اسے آسان شکار نظر آتے ہیں۔ عقاب نے کوے کو سمجھایا کہ سانپ کی بھوک۔ عقاب نے کہا، سانپ اپنی بھوک کی وجہ سے تمہارے انڈوں کی طرف آتا ہے۔ اگر تم اسے کچھ اور خوراک فراہم کر دو تو وہ تمہارے انڈوں کو چھوڑ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اسے دھوکہ بھی دینا ہوگا تاکہ وہ بار بار نہ آئے۔ کوے نے عقاب کی بات غور سے سنی اور اس سے پوچھا کہ وہ یہ سب کیسے کرے۔ عقاب نے کوے کو ایک چالاکی بھری اسکیم بتائی۔ عقاب نے کوے کو مشورہ دیا کہ وہ سانپ کو چالاکی سے دھوکہ دینے کے لیے منصوبہ بنائے۔ عقاب نے کہا، تمہیں کچھ چمکدار چیزیں لینی ہوں گی جو سانپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گی۔
جیسے چمکدار پتھر یا سکے۔ جب سانپ تمہارے گھونسلے کے قریب آئے تو تم یہ چمکدار چیزیں اس کے سامنے گرا دو۔ کوے نے عقاب کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جنگل میں چمکدار پتھروں اور سکوں کی تلاش شروع کی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کافی چمکدار چیزیں جمع کر لیں۔ ایک دن جب سانپ دوبارہ کوے کے درخت کے قریب آیا تو کوے نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا وقت سمجھا۔ اس نے چمکدار سکے اور پتھر سانپ کے قریب گرا دیے۔ سانپ نے فوراً ان چمکدار چیزوں کی طرف دھیان دیا اور ان کی طرف بڑھا۔ اس نے سوچا کہ یہ چیزیں اس کے لیے مزیدار خوراک ہو سکتی ہیں۔ سانپ نے چمکدار سکوں کو کھانے کی کوشش کی مگر وہ سکوں کو کھا نہ سکا۔ وہ پریشان ہو گیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تب تک کوا اور اس کی بیوی نے اپنے انڈوں کو محفوظ جگہ منتقل کر دیا تھا کہ اسے کچھ نہیں ملا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ کوے کے گھونسلے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا مگر اس بار کوا اور اس کی بیوی نے ایک اور چالاکی کی تھی۔ انہوں نے اپنے گھونسلے کے قریب ایک چھوٹا سا جال بچھا دیا تھا جو سانپ کو پکڑنے کے لیے تھا۔ سانپ جب گھونسلے کے قریب پہنچا تو وہ جال میں پھنس گیا۔ کوا اور اس کی بیوی نے فوراً جنگل کے دیگر پرندوں کو بلایا اور سب نے مل کر سانپ کو جال سے باہر نکال کر دور دراز جنگل میں چھوڑ دیا۔ سانپ کے جانے کے بعد کوا اور اس کی بیوی نے سکون کا سانس لیا۔ جنگل کے دوسرے پرندے بھی خوش تھے کہ اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کوے نے اپنے انڈوں کو دوبارہ محفوظ گھونسلے میں منتقل کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ان کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کوے نے اپنے بوڑھے دوست اور عقاب کی نصیحتوں پر عمل کر کے اپنے عقل و فہم سے نہ صرف اپنے انڈوں کی حفاظت کی بلکہ سانپ کو بھی دھوکہ دے کر جنگل سے دور کر دیا۔ اس نے یہ سیکھا کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے عقل و فہم اور چالاکی بہت ضروری ہے۔ کوا اور اس کی بیوی نے اپنی زندگی میں پھر سے خوشی پائی اور اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئے۔ جنگل کے دیگر پرندے بھی ان کی عقل و فہم کی تعریف کرتے اور ان سے مشورہ لیتے۔ کوے نے اپنی زندگی کے تجربات سے یہ سیکھا کہ ہمیشہ چوکنا رہنا اور عقل و فہم سے کام لینا ہی حقیقی کامیابی کا راز ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرتے وقت ہمیں اپنی عقل و فہم اور چالاکی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے کی سوچنی چاہیے اور حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ کوے کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چالاکی اور عقل سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.